السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم.
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 25 اکتوبر سن 2024 عیسوی 21 ربیع الثانی سن 1446 ہجری بروز جمعہ. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور اپنے لاڈلے حبیب طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی روز محشر، امام الانبیاء محمود کبریا حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. آمین. حاضرین، پچھلے جمعوں سے رحمتی دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر اور مختلف عنوانات پر بات چل رہی ہے. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اس جمعہ میں. کتابوں میں لکھا گیا ہے محبت کے جو اسباب ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. انسانوں کے اندر یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. پہلی قسم قرابت داری ہے. اولاد کو ماں باپ سے پیار یا ماں باپ کو اولاد سے پیار. رشتہ داروں سے رشتہ داری کی قرابت داری، پیار، محبت. دوسری چیز حسن و جمال. یہ تو فطری چیز ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں
اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں، یہ تو فطری چیز ہے۔ بعض دفعہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، مردوں میں سے مردوں کو ہو جاتی ہے، عورتوں میں سے عورتوں کو ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اجنبی ہے، ہمیں کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، نہ ہم اس کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، لیکن بڑا وہ خوبصورت ہوتا ہے تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اسباب محبت میں سے کمال، کوئی ایسی چیز اس کے اندر پائی جائے جو کمال کا آدمی ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا بڑا کمال کا آدمی ہے، کیسی کیسی چیزیں دکھاتا ہے اور کیسے کیسے کرتب دکھاتا ہے، اس کے کمال کو دیکھ کر پیار ہو جاتا ہے۔ ایک ہے حسن جمال، ایک ہے خرابت داری، تین چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھی چیز احسان، کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس سے لگاؤ ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیا آدمی کسی نئے آدمی کو کچھ احسان کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، حالانکہ یہ اسے نہیں جانتا، وہ اسے نہیں جانتا۔ یہ چاروں چیزیں انسانوں میں پائی نہیں جاتی ایک دم، خرابت داری بھی ہو، حسن و جمال بھی ہو، اور کمال بھی ہو، اور احسان بھی ہو۔ یہ چار چیزیں انسان کے اندر جمع نہیں ہوتی، کوئی ایک ایک چیز ہوتی ہے، یا تو خرابت داری ہوتی ہے، یا تو حسن و جمال ہوتا ہے، یا تو کمالات ہوتے ہیں، یا نہیں تو کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں اور چار چیزیں ایک آدمی کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ قربان جائیں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ، اتنی پیاری چیز۔ اب پہلی چیز لے لیجئے قرابت داری۔ جتنا ماں باپ کا رشتہ اولاد سے قریب ہوتا ہے قرابت کے تعلق سے، اولاد کا تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے قرابت کے تعلق سے، بھائی کا بھائی سے ہوتا ہے، بھائی کا بہن سے ہوتا ہے، رشتہ دار کا رشتہ دار سے ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں قرابت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنے امتیوں کے ساتھ میں، ہمارے ساتھ میں، آپ کے ساتھ میں ہے۔ ماں باپ کے قرابت سے قریب، اولاد کے قرابت سے قریب، بھائی بھائی کے قرابت داری سے قریب، بھائی بہن کے قرابت داری سے قریب، رشتہ داروں کے قرابت داری سے قریب، دوست دوست کے قرابت داری سے قریب، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے اپنی جان سے بھی زیادہ قریب اگر کسی کی جان ہے، کسی کی شخصیت ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا تعلق، نبی کی قریبی مؤمنین سے اتنی ہے کہ مؤمنین کے جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی قریب ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت ایمان کا عین حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے،
اچھے کام کر رہا ہے، کار خیر میں حصہ لے رہا ہے، مجاہد بنا ہوا ہے، بڑا مفسر بنا ہوا ہے، خطیب بنا ہوا ہے، ایک بڑا عالم بنا ہوا ہے، بزرگ بنا ہوا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کمال درجے کا محبت نہیں رکھتا تو اس کا ایمان کامل نہیں، اور اس کی ایمان کے اندر کھوٹ ہے تو جب اس کے اعمال کے اندر بھی کھوٹ پایا جاتا ہے۔ مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ہے۔ اتنا تسلیم کریں، مانے، دل مانے یا نہ مانے، دماغ میں بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑانے سے بہتر ہے کہ اس بات کو آمنا صدقنا کہتے ہوئے مان لیں۔ اور قرآن نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی قرابت داری، رشتہ قرابت امتیوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ ایمان کا عین حصہ۔ کیا ماں باپ اولاد سے محبت کریں گے؟ کیا اولاد ماں باپ سے محبت کرے گی؟ کیا بیوی شوہر سے محبت کرے گی؟ کیا شوہر بیوی سے محبت کرے گا؟ کیا بھائی بھائی سے محبت کرے گا؟ کیا بھائی بہن سے محبت کرے گا؟ کیا بہن بھائی سے محبت کرے گی؟ کیا خاندان والا خاندان والوں سے محبت کرے گا؟ کیا رشتے دار سے محبت کرے گا؟ اس سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہو سکتی۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے امتیوں کے پاس موجود۔ رشتہ قرابت میں ایسے محسن نبی، ایسے مشفق نبی، ایسے پیارے نبی، ایسے لاڈلے نبی، ایسے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے طریقے سے ہم تو ان کی زندگی کا طریقہ ہماری زندگی میں لانا ہمارے لیے مشکل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جگہ پر امت کی فکر کی۔ اس امت کو مجھے اور آپ کو جو مقام، جو مرتبہ ملا، جو بلندی ملی، جو کچھ نعمتیں ملی، جو اللہ کا کلام ملا، جو کعبہ ملا، خدا کی معرفت نصیب ہوئی، خدا کی پہچان نصیب ہوئی، یہ نعمتیں اللہ نے جو عطا فرمایا، یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو آدمی جس درجے کے کمال کو پہنچا ہے، یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، چاہے وہ دنیا کی لائن میں ہو یا دینی لائن میں ہو یا جس کسی بھی لائن میں وہ پہنچا ہے، وہ صدقہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنی قرابت داری، رشتہ قرابت امت سے نبی کا، آج اس رشتہ قرابت کو امتیوں نے دور کر کے چھوڑ دیا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو زندگی تھی، امتیوں کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا، پابند شرع ہو کر زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا، اسے اپنے طریقے سے نکال کر انسان یہود، نصارا، مشرکین و کافرین و ملحدین، دین کے باغی، دین کے غدار، قرآن کے باغی، قرآن کے غدار، نبی کے باغی، نبی کے غداروں کا آج طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری جان سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے کوئی چیز نہیں۔ میاں بیوی کے رشتے کو لباس تو قرار دیا گیا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ بھی جان سے قریب نہیں ہے۔
تو نبی کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جو انسان کے جان سے بھی قریب ہے. ایسے محسن نبی، ایسے مشفق نبی، ایسے مہربان نبی کی آج ہم کیا زندگی میں عمل کیے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں، اور ایسے محسن نبی، مشفق نبی کو کتنی ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں. آدمی اپنے اپنے طریقے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ میرے عمل سے نبی خوش ہو رہے ہیں یا میرے عمل سے میرے محبوب ناراض ہو رہے ہیں. ہم بولنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا دل دکھا رہے ہیں اور کتنا خوش کر رہے ہیں. یہ بھی ہے زندگی. نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں ہم لوگ. ساری دنیا دبی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام کے احسان تلے، اور نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کی نافرمانی کرے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی نمک کھائے، نمک حلالی کرنے کے بجائے نمک حرامی کرے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے دیوانہ اور پاگل کہیں گے، اور کہیں گے کہ جس برتن میں کھایا ہے اسی برتن میں چھینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایک پاگل ہو گیا ہے، اور لے جاؤ نماز میں ایڈمٹ کرو. لوگ یہی نہ کہیں گے؟ نمک کھائے ہی تو نمک حلالی کرنا یہ سکھایا گیا ہے. جبکہ اتنی ساری نعمتیں یہ زندگی جو ملی ہے، یہ روح کا ملنا، یہ بدن کا وجود میں آنا، اور یہ سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا، ان نعمتوں سے دیکھنا، بولنا، کھانا، پینا، پکڑنا، چلنا، سننا، یہ سماعت کرنا، بصارت الگ چیز ہے، بصیرت الگ چیز. یہ کس کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمایا؟ یہ رشتہ قرابت ہے نبی کا امتیوں کے ساتھ. دوسری چیز حسن و جمال. اللہ اکبر. حسن و جمال، ایسا حسن و جمال دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند تھا، رات کی اندھیری نگری تھی. 14ویں رات کا چاند آسمانوں پر چمک رہا تھا، دمک رہا تھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کی روشنی کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کی روشنی کو دیکھتا، کبھی چاند کی چمک کو دیکھتا، کبھی آقا کے چہرے کی چمک کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کی دمک کو دیکھتا، کبھی میرے آقا کے چہرے انور کو دیکھتا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے پر مجبور ہو گئے خدا کی عزت و جلال کی قسم کئی مرتبہ میں نے 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا، کئی مرتبہ میرے نبی کے چہرے انور کو بھی دیکھا. اس بات پر میرا دل مجبور ہو گیا یقیناً چاند کے اندر خامیاں موجود ہیں، میرے نبی کے چہرے میں کوئی خامی موجود نہیں. یقیناً چاند کی روشنی کم ہو گئی، میرے نبی کا چہرہ چاند کی روشنی سے زیادہ چمک رہا تھا، چمک رہا تھا. یہ حسن و جمال تھا. قرآن مجید کے 12ویں پارے کو اٹھائیں، سورہ یوسف کو اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا. مفسرین نے آیت میں فرماتے ہیں اس زمانے کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا، خبر تک نہیں ہوئی. اتنا حسن و جمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور آگے سنتے چلے امی جان عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس زمانے کی عورتیں پھل کاٹنے کے بجائے سیب کاٹنے کے بجائے اپنی چھری سے اپنی چاقو سے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالا، خبر تک نہیں ہوئی۔ ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ عورتیں میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھ لیتی، سینے کو کاٹ لیتی، کبھی خبر نہ ہوتی۔ یوسف علیہ السلام کو جو جمال دیا گیا میرے نبی کے صدقے میں دیا گیا، یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ساری کائنات کو جو روشنی ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، سورج کو جو روشنی ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، چاند کو جو چمک ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ستاروں کو جو چمک ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، سمندروں کے اندر جو روانگی ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، پہاڑوں کو اڑنے ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، ہواؤں میں جو ٹھنڈک ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے، پھولوں میں جو خوشبو ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام کا حکم ہوگا؟ میرے نبی کا حسن تو ایسا تھا اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھو تو دیوانے ہو جائیں، ایسی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت قاری طیب پر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خدا نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا، پھر اسی نور سے مانگ کر ساری دنیا کو وجود بخشا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پوائنٹ کی بات ہے، یہ باریک بات ہے۔ خدا نے اپنے نور سے اپنے نبی کو پیدا کیا، پھر اسی سے مانگ کر نور، پھر اسی سے مانگ کر روشنی۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنے، پھر اسی سے مانگ کر روشنی۔ خدا نے اپنے نور سے نبی کو پیدا کیا، پھر اسی سے مانگ کر روشنی، ساری کائنات کو وجود بخشا۔ ابھی کائنات اتنی روشن ہے تو جس سے مانگ کر روشنی کائنات کو بنائی گئی، تو مانگ کر بنانے کے بعد میں کائنات اتنی روشن ہے، جس سے لیا گیا وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضرت حفصہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے میں سوئی لے کر آئی۔ سوئی معلوم؟ سوئی حضرت حفصہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سوئی لے کر آئی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پیوند لگانے کے لیے۔ آج کوئی ہے پیوند کا کپڑا پہننے والا؟ ہے کوئی یہاں؟ بتاؤ کون ہے آج پیوند کا کپڑا پہننے والا؟ میرے نبی پیوند کا کپڑا پہنتے تھے، کائنات کے سردار جن کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا۔ میرے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایسے سردار، ایسے سرکار، ایسے شہنشاہ دو عالم، ایسے آقائے دو عالم، خدا کے بعد کسی کا مرتبہ نہیں، عابد خدا بزرگ، قصہ کوئی مختصر۔ کسی شاعر نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا، اتنے بڑے مقام والے
مرتبے والے اپنی چادر میں پیوند لگا کر پہن رہے. کوئی نوجوان پہنے گا؟ ارے بولو، پہنے گا کوئی نوجوان؟ پیوند کا کپڑا تو نہیں پہنے گا. یقیناً 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 یہ پھٹے جو کپڑے ہیں نا، اسے تو ضرور پہنے گا اور اسے فیشن کا نام دے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لعنت ہو ایسے فیشن پر جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر. پھٹے کپڑے پہننا عیب ہے، پیوند کا کپڑا پہننا عیب نہیں ہے. اس بات کو لکھ کر کے لے جاؤ، دل کی چپٹی پر لکھ کر کے لے جاؤ، دل و دماغ میں بٹھا کر کے لے جاؤ. پھٹے کپڑے پہننا عیب کی بات ہے، پیوندار کپڑے پہننا عیب کی بات نہیں ہے. میرے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت، پیوند کے کپڑے نہیں پہنتے، نئے نئے پیانٹا لیتی. بات آئی تو عرض کرتے چلو، کتنا بھائی پیانٹ؟ 1000 روپے دے کو دیا حضرت، 1500 دے کو دیا، 2000 کی پیانٹ، 3000 کی پیانٹ. بہت اچھی بات ہے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تو 3000 کی لے کر پہن، 5000 کی لے کر پہن، منع نہیں. لیکن یہاں سے پھٹا ہوا ہے، یہاں سے پھٹا ہوا ہے، پیچھے کا کچھ حصہ الگ کلر کا ہے، سامنے کا حصہ کچھ الگ کلر کا ہے، پیچھے یہاں پھٹا ہوا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب یہ بیٹھتا ہے تو اس کی پیانٹ یہاں آدھے ڈھوپروں تک آتی ہے. یہ فیشن حضرت، یہ فیشن کا فیشن. باہر میں جائے ایسا فیشن جو نبی کے دل کو دکھا کر. یہ کپڑوں پر، ایسے کپڑوں پر لعنت ہے جو ایسے کپڑوں کو استعمال کرتے. حسن و جمال کی بات چل رہی ہے، ذہن میں بٹھائیں. پیوند کی بات آئی تو میں کر رہا ہوں. ایسے کپڑے پہننا عیب کی بات ہے. اپنی اولاد کو نصیحت کرو کہ ایسے کپڑے نہ پہنے. یہاں تک. ارے کیوں حلال کی کمائی کما کر، حلال کے پیسے دے کر ایسے لباس کو استعمال کرتے ہو جس کے استعمال کرنے کے بعد خدا کی لعنت پہنچتی ہے. بہرحال کبھی لباس کے متعلق میں عنوان لے کر مفصل طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا. بات آئی تو میں نے عرض کر دیا. ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں سوئی لے کر گھر میں آئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چادروں کو سیتی تھی، پیوند لگاتی تھی. میرے نبی کا حسن و جمال دیکھیں کہ اتنا حسن و جمال تھا. میرے نبی کا حسن و جمال اتنا حسن و جمال تھا. اگر تاریخی رات میں، اندھیری رات میں بھی میرے نبی چلے جاتے تو روشنی ہی روشنی ہو جاتی. ام المؤمنین امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سوئی سے سیتی سیتی میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا. تیل ہوتا تو چراغ کو جلا لیتے، شمع جلا لیتے. تیل نہ ہوتا تو نہیں جلاتے، چاند کے اجالے میں بہت سارے کام کر لیتے تھے. ایک وقت کا قصہ ایسا ہے کہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوئی سے چادروں کو پیوند لگا رہے تھے، سوئی ہاتھ سے پھسل کر کے زمین پر گر گئی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بہت تلاش کی، مجھے سوئی نہیں ملی. اندھیرے میں کہاں سے ملے گی؟ اندھیرے میں سوئی نیچے گر گئی، کہاں سے ملے گی؟ اتنا اجالا ہے تو سوئی گر گئی تو مشکل ملنا دستی کیا؟ ارے گھر کے اندر کتنا اجالا نہیں ہوتا، 3 4 لائٹ ہوتے ہیں. سوئی گر جائے اسے تلاش کرنے میں وقت لگتا نہیں لگتا. اندھیرے میں، اجالے میں تلاش کرنے کے لیے
وقت لگتا ہے، جبکہ اندھیرا روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بہت تلاش کیا، اندازے کے مطابق ٹٹول کر ہاتھ کے اشارے سے کہ کہیں مل جائے، تو سوئی نہیں ملی۔ ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اتنے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے آئے۔ جیسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے آئے، آپ کے چہرے کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا، جس کے ذریعے سے گری ہوئی کوئی تمہیں آسانی سے ہنستی ہوئی اٹھا لی۔ سبحان اللہ بولو نا، بولو سبحان اللہ بولو۔ خاموش نہیں بیٹھنا، الفاظ اچھے نظر آئیں، اچھے سے نبی کی شان میں سبحان اللہ بولو۔ انداز کے مطابق ٹٹولا، سوئی نہیں ملی۔ جیسا ہی نبی گھر میں گھسے آئے، چہرے انور کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ امی جان عائشہ فرماتی مجھ ہستی ہوئی سوئی کو اٹھا لی۔ کیوں ہستی ہوئی؟ میں بہت دیر سے تلاش کر رہی تھی، سوئی کا عطا پتا رہی تھا، میرے محبوب آئے جن کے چہرے کی روشنی سے مجھے سوئی نظر آ گئی، میں ہستی ہوئی اٹھا لی۔ ماشاء اللہ میرے نبی کے چہرے پر ایسی روشنی تھی، حسن و جمال ایسا تھا، دنیا کے اندر کسی کو اللہ نے ایسا حسن و جمال نہیں عطا کیا، نہ کسی کو ایسا حسن و جمال تھا، نہ ہوگا، نہ قیامت تک کسی کو رہے گا ملے گا۔ یہ حسن و جمال صرف اور صرف میرے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک تو رشتہ قرابت امت کے ساتھ، اور دوسرا حسن و جمال، ہر کوئی دیکھتا تو فدا ہو، ہر کوئی دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کو مانے کہ نہ مانے، نبی کی مانے کہ نہ مانے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کے دیوانے تو ضرور ہوتے تھے۔ یہ الگ چیز ہے کہ نبی کی ذات و بابرکات پر کلمہ نہیں پڑا، لیکن نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال کے خائر تھے۔ اس زمانے کے مشرکین بھی یہ تسلیم کرتے تھے، کافرین بھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ ایسا حسن و جمال آج تک ہم نے کسی سے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، نہ اس سے پہلے دیکھا ہے، نہ اب دیکھا ہے، نہ آئندہ کوئی دیکھ سکے گا۔ نبی کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن، قرآن کے دشمن، ان کا اعتراف ہے کہ ان جیسا حسن و جمال کسی کے اندر نہیں دیکھا۔ ایسے نبی کے میں اور آپ امتی، رشتہ قرابت بھی موجود، ہماری جان سے بھی زیادہ۔ دوسری چیز حسن و جمال، اور تیسری جو چیز ہے وہ کمالات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کیا ذکر کیا جائے، اتنے کمالات، اتنے کمالات۔ ایک آدمی دنیا کے اندر کوئی کمال دکھاتا ہے، کوئی کمال کا ہوتا ہے، دنیا اس کی معترف ہوتی ہے، اس کے کمال کو مانتی ہے، اور اس کے کرتب کو مانتی ہے، اس کے واہ واہ کے چرچے ہوتے ہیں، اس کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں۔
لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات صرف دنیا کے روئے زمین پر کے لیے نہیں، لیکن زمین سے لے کر کے آسمانوں کے بلندیوں تک، حتیٰ کہ خدا کے عرش تک بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمالات ہی کمالات۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اور آپ امتی، آج ہماری زندگی میں وہ اعمال ہے جو ہونا چاہیے؟ کیا آج ہماری زندگی کے اندر وہ طریقہ ہے جس کا حکم ہمیں دیا گیا؟ کیا ہماری زندگی کے اندر وہ طہارت ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا آج ہماری زندگی کے اندر وہ خوف خدا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا آج ہماری زندگی کے اندر خشیت الہی ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا آج ہماری زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا؟ کیا ہم نے سنتوں کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے بتائے ہوئے تعلیمات کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے اسلام کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے قرآن مجید کے بتائے ہوئے احکامات کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے فرائض کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے واجبات کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے سنتوں کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے مستحبات کے جنازے نہیں نکالے؟ کیا ہم نے چھوڑا ہے؟ سب کچھ برباد کر کے ہم نے رکھ دیا اور گاتے ہی گانا کہ غیر ایسا کر دیا، غیر ویسا کر دیا۔ سب سے زیادہ اسلام کو نقصان جتنا ہم قوم سے ہوا ہے کسی اور قوم سے نہیں ہوا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کا خود میں ذمہ دار ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ جتنا اسلام کی بدنامگی، جتنا قرآن کی بدنامگی، جتنا نبی کی ذات بابرکات کی بدنامگی ہم قوم سے ہوئی ہے، ہم سے ہوئی ہے، کسی اور قوم سے نہیں۔ آج جو کچھ پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں نا میروں کی طرف سے، پٹاخے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ پٹاخے سمجھو، پٹاخے پہلے تو وہ پٹاخے نہیں، دیوالی کے پٹاخے نہیں، زبان کے پٹاخے، اپنی گندی زبانوں کے پٹاخوں کے ذریعے سے جو اسلام پر بہتان، نبی کی ذات بابرکات پر بہتان اور مساجد پر بہتان، قرآن عظیم پر جو بہتان کے جو پٹاخے گندی زبانوں سے وقت چھوڑ رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کی اور ہم قوم کو دیکھ کر کے ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، ورنہ ان کے اندر ہمت کہاں اتنی مجال تھی ان کے اندر؟ ہمارے بڑوں کے جوتیوں میں بیٹھنے والے، ہمارے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، ہمارے بڑوں کی جوتیوں کو صاف کرنے والے، ہمارے بڑوں سے ملنے کے لیے آدھا میل دور پر چپل جوتے چھوڑ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کر آنے والے، آج ان کی زبانوں کے اوپر پٹاخے چھوٹ رہے ہیں اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، مساجد کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، جب قصوروار ہم ہیں اس لیے کہ ہم نے ان کو موقع فراہم کیا، موقع ہم نے فراہم کیا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، ان کے اعمال کو دیکھ کے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے، ان کے عادات کو دیکھ کے، ان کے اطوار کو دیکھ کے، ان کے رہن سہن کو دیکھ کے، ان کے معاملے کو دیکھ کے، ان کے معاشرت کو دیکھ کے، ان کے لین دین کو دیکھ کے، ان کے کاروبار کو دیکھ کے، ان کی سچائی کو دیکھ کے، ان کی امانت داری کو دیکھ کے، ان کی دیانت داری کو دیکھ کے، تو خدا کی عزت و جلالت کی قسم صحابہ کرام ایمان کی دعوت دینے سے پہلے وہ ایمان کے زمرے میں داخل ہوتے تھے۔ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر پڑھو، سمجھ میں آئے گا کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا۔ اللہ والوں کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن کی زندگی کو، پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا، جن کے تقوی اور طہارت اور لین دین، امانت داری
ہماری دیانتداری کو دیکھ کر کے ایمان قبول کیا. آج اس ساری چیزوں میں سب سے آگے ہم قوم کا آدمی, ہم قوم کا نوجوان, چوری میں ہماری قوم کا نام سب سے اوپر, ڈکیتی میں ہماری قوم کا نام سب سے اوپر, جھوٹ میں ہماری قوم کا نام سب سے اوپر, دھوکہ دینے میں ہماری قوم کا نام سب سے اوپر, قتل کرنے میں ہماری قوم کا نام سب سے اوپر, امانت داری میں خیانت کرنے میں سب سے اوپر ہماری قوم کا نام, تجارت میں دھوکہ دینے کے لیے سب سے پہلے سب سے اوپر ہماری قوم کا نام, گیمبلر اگر بنا ہوا ہے تو ہماری قوم کا آدمی بنا ہوا ہے, ہماری قوم کا نوجوان بنا ہوا ہے. سب سے اوپر فہرست پر سب سے اوپر سر فہرست ہماری قوم کا نام ہے. جو مسلمان ایسا ہے, مسلمان ویسا ہے. میرے پیارو, یہ نہ سمجھو کہ میری ذات تک کا حج ہے, یہ بات ہے میرے گھر تک کی بات ہے, میرے خاندان تک کی بات ہے. یہ سوچو کہ میرے کام کرنے کی وجہ سے اسلام کی توحید, نبی کی توحید, قرآن کی توحید, کعبے کی توحید, مساجد کی توحید, مدارس کی توحید, خانقاہوں کی توحید, علماء کی توحید, مجاہدین کی توحید, مفسرین کی توحید, مبلغین کی توحید, محدثین کی توحید, ہر جگہ جاؤ غیر مسلمان کو دیکھے تو اوپر سے نیچے دیکھتا, ایک نئی چیز آگی تو دیکھتے نہیں, ایک نئی چیز لانچ ہو تو آگے تو دیکھتے نہیں, دیکھتے اور سے دور کو دیکھتی, اوپر دیکھتی, نیچے دیکھتے نہیں. مسلمانوں کو دیکھے تو, داڑھی والے کو دیکھے تو, ٹوپی والے کو دیکھے تو, جبہ پاجامے والے کو دیکھے تو, نمازی کو دیکھے تو, ایسا آج کی قوم کے لوگ غیر مسلم بھائی ایسا دیکھتے نہیں گویا کہ آسمان سے اتر کر نیچے ٹپکتا, آسمان سے ٹپکا نیچے کھجور میں اٹکا, نئی چیز نظر آ گئی اسے. کیوں؟ ہمارے کردار بدل گئے, کیریکٹر بدل گئے, عادات بدل گئی, اطوار بدل گئے, کھانے پینے کا, رہن سہن کا, لین دین کا, لبو لہجے کا, معاشرہ معاشر, ساری چیز تہس نہس کر کے چھوڑ دیا. وہ کہاں ایمان لائے گا؟ ایمان والے خود مطلب بول رہے, وہ کہاں ایمان لائے گا ہمیں دیکھ کر؟ ہمارا ہی آدمی ہمارے مذہب اسلام سے ارتداد کا شکار ہو رہا ہے. آئے دن کتنے میں مثالیں آپ کو دوں, کون کہاں سے کون سی بچی گئی, کون کہاں سے کون سی عورت گئی, کون کہاں سے نوجوان گیا, کون کہاں سے ادھر ادھر کا گیا, کون کہاں کس لالچ میں جا کر کے اسلام کو چھوڑ دیا, دوسرے مذہب میں تبدیل ہو گیا. کتنی کہانی سناؤں میں آپ کو. ہمارے پاس لیسٹ بھری ہوئی ہے. کیا اسلام میں کمی تمہیں نظر آ گئی؟ قرآن میں کیا کمی نظر آ گئی؟ دین میں کیا تمہیں کمی نظر آ گئی؟ سنتوں میں کیا تمہیں کمی نظر آ گئی؟ میرے نبی کے پیارے طریقے میں تمہیں کیا کمی نظر آ گئی جس کا خود خدا اعلان کر رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایسے مذہب اسلام کو چھوڑ کر, ایسے پیارے دین کو چھوڑ کر, ایسے پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر, ایسے پیارے نبی کے اسوات کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے پیاروں, باتیں تو بہت ہی, ہمیں عمل کی ضرورت ہے, ہمیں عمل کی ضرورت ہے. اس لیے کوشش کرو کہ ہماری ذات سے, ہماری ذات کا نقصان ہو جائے ہم برداشت کر لیں گے, لیکن ہماری وجہ سے اسلام پر, ہماری وجہ سے قرآن پر, ہماری وجہ سے نبی کی ذات بابرکات پر, ہماری وجہ سے دین پر, ہماری وجہ سے مساجد پر, ہماری وجہ سے خانقاہوں پر, ہماری وجہ سے مدارس پر, ہماری وجہ سے امت کے جو علماء ہیں ان پر انگلی اٹھنے نہ پائے. اس کا عہد کرے اور کوشش کرے کہ پوری زندگی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں, بندگی کے ساتھ میں بندہ بن کر بندگی گزاریں گے. اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے. جس سے عہد کرے, اللہ سے مانگے, اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندگی باقی رہے ایمان پر جیے اور
اور دنیا سے جب جانے کا وقت آ جائے ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔